یہ شہادت کا واقعہ مشہور ہوا تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ جب امام حسین شہید ہوں گے تو کیا آپ اس وقت نہیں ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، کیا دوسرے صحابہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے آنسو بہا کے فرمایا، نہ میں ہو سانا تو ہو حسین، نہ میں ہو ساتھ نہ تو ہو حسین، نہ ہوگا علی شیر خدا دا، او ایک کلی زینب ہو سی تو دیکھ سی حال بھرا دا۔ فرمایا اس وقت سیدہ زینب ہوں گی جو میدان کربلا کے حالات دیکھے گی اور اس تمامت کے ساتھ ثابت قدم رہے گی۔ اللہ اس سے معلوم ہوا کہ امام حسین کی شہادت ایک اچانک شہادت نہیں تھی، بلکہ آپ کی ولادت کے وقت بھی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں۔ اب شہادت کی اسباب کیا بنے؟ علماء نے لکھا ہے حضرت امام حسین کی شہادت کی اسباب یہ ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ میرے بعد تم نے خلیفہ بننا ہے، لیکن حضرت امام حسین کا تم نے خیال کرنا ہے، وہ عزت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑا منصب عطا فرمایا ہے۔ یزید حضرت امیر معاویہ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے تو یزید تخت پر بیٹھا اور حکومت کے نشے کے اندر مخمور ہوتا ہے، اس نے اپنے باپ کی ساری وصیتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین سے میری بیعت لی جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ میری بیعت کرے۔ حضرت امام حسین کو ولید بن عتبہ نے بلایا اور یہ سارے حالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے ولید بن عتبہ، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، میری شان نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ آپ واپس گھر آئے، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا کہ ہم مکہ چلے جاتے ہیں، امن کی جگہ ہے، وہاں ہم پر کی بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا، زندگی کے بقیہ لمحات یاد الہی میں گزار دیں۔ اللہ یا وہ وقت تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی جانب، یا وہ وقت آ گیا آج نواز رسول مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے۔ رجب شریف کی 27 کی رات آپ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا اور اس سے قبل آپ رات کے وقت اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار پر آئے، انہیں بھی آخری سلام کیا، اپنے بھائی حضرت امام حسن کی مزار پر آئے، انہیں بھی آخری سلام کیا، اور نانا جان کے روضہ مبارک پر آئے۔
وہ لمحہ بڑا عجیب و غریب تھا. حضرت امام حسین رو کے سلام کر رہے ہیں, یا رسول اللہ آج آپ کا نواسا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین جب روزہ اطہر پر آئے, شاعر نے اپنے اشعار میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. شاعر کہتا ہے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے, اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے. کہا رو کر سلام ہے تاجدار عالم امکان, سلام ہے سید عالم, سلام ہے فخر ذی شان. یزیدی دار ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں, بیٹا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرے میں. ہماری بے بسی درماندگی کی لاج رکھ لینا, ہمیں اپنی ہی نظروں میں اے صاحب معراج رکھ لینا. مدینے سے شاہی کونین کا نور نظر نکلا, وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا. حضرت امام علی مقام مدینہ منورہ سے چلے مکہ شریف آئے. اہل مکہ نے آپ کا استقبال کیا اور خدا کی شان دیکھیے, ادھر اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کی اور آپ مکہ آ گئے ہیں. اہل کوفہ نے خط لکھنا شروع کر دیے. انہوں نے امام علی مقام کو کوفے کی جانب بلایا اور کہا کہ اے امام پاک, ہم نے حضرت امیر معاویہ کو بھی نہیں مانا تھا. آپ کے والد حضرت علی کے محبدار ہیں, ہم ان کے خادم ہیں. آج ان کے بیٹے یزید کو بھی ہم نہیں مانیں گے. ہم آپ کی اور آپ کے والد کے محب ہیں, لہذا آپ ہی ہمارے امام ہیں. آپ کوفے میں آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ نہیں آئے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے ظالم فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا, ان کے ماننے کی وجہ سے ہم نے ایک فاسق و فاجر کی بیعت کی. امام علی مقام نے جب یہ حالات دیکھے تو مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ نے جلدی نہیں کی بات, صحابہ نے آپ کو جانے پر منع کیا. باپ نے کہا آپ ہی امام برحق ہیں, جو آپ کا فیصلہ ہے وہی صحیح ہوگا. آپ نے کوفے میں جانے کی جلدی نہیں کی. کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنی چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پہ روانہ کیا اور فرمایا جاؤ اہل کوفہ کے حالات دیکھو, اگر وہ واقعی اسلام کی چاہنے والے ہیں اور شریعت کی پاسبانی کرنے والے ہیں تو میں عنقریب مجھے لکھنا اور میں تمہارے بعد کوفے میں آ جاؤں. حضرت امام مسلم اپنے بچوں کے ساتھ محمد ابراہیم کے ساتھ کوفے میں آئے. آپ کے نائب آپ کے قاصد بن گئے. ادھر اہل کوفہ نے ان کا استقبال کیا. پہلے دن 25,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کی ہے حضرت مسلم کے ہاتھ پر. شاعر کہتا ہے
کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان دعوتی خیر سے مسلم کی دعوت کا، ترقی رات دن ہونے لگی ہے عاقبت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، لکھے حالات مسلم نے فرزند پیغمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ اللہ امام مسلم نے کوفے میں جا کر جو حالات دیکھے فوراً قاصد روانہ کیا، خط لکھا کہ یہاں کی حالات بہتر ہیں، اے امام پاک آپ سے جس قدر ہو سکے آپ کل تشریف لائیں۔ امام مسلم نے خط ایک قاصد کو دیا جو مکہ کی جانب روانہ ہوا، اور ادھر کوفے میں سے کسی ظالم نے یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں خبر پہنچائی کہ تو رات کی نیند سو رہا ہے اور تیرے خلاف ایک محض تیار ہو گیا ہے، اور تو بیدار نہ ہوا تو چند دنوں کے بعد تیرا اقتدار ختم ہو جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ کو کوفے کا گورنر منتخب کیا اور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، اور اپنے ذات سے کہا تجھے فوری اختیار ہے، میرے خلاف ہر اٹھنے والا محل ختم کر اور امام حسین کو میرے سامنے سے ہٹا دے، ورنہ امام حسین آ گئے تو ہماری حکومت کوفے میں قائم نہیں ہو سکتی۔ ابن ذات کوفے میں آیا، آتے ہی رات کے وقت اس نے 40 افراد جو بڑے سردار تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو اہل کوفہ نے امام مسلم کی رات پر امام حسین کی بیعت کی ہے، تم کی ساتھ چھوڑو، تم نے ساتھ نہ چھوڑا، ہم تمہارے بچے ختم کروا دیں گے اور تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور تمہارا سامان مکان سب لوٹ لیے جائیں گے، لہذا تم امام حسین کا ساتھ چھوڑو، خود بھی چھوڑو اور دوسرے لوگوں سے بھی کہو کہ وہ بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ 40 سرداروں نے اپنے زیاد نے گرفتار کیا اور انہیں سارے یہ معاملات پہلے سے سمجھا، اور پھر اس نے حضرت امام مسلم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اللہ علماء فرماتے ہیں کہ امام مسلم کے ساتھ بڑی عقیدت سے لوگ پیش آ رہے تھے، اور جیسے یہ ظالم اپنے ذات پہنچا، اب وہ اہل کوفہ جو عقیدت مندوں کا مرکز تھا، اب حضرت امام مسلم کے لیے کوئی گھر کا دروازہ کھولنے والا تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے ابن ذات نے آ کر کوفے کے اندر حضرت امام مسلم کو شہید کروا دیا، آپ کے 2 بچے بھی شہید ہو گئے، اور حضرت حامی جن کی یہاں امام مسلم اترے تھے وہ بھی ان کو بھی شہید کر دیا، قاضی چھوڑائے، اور اسی طرح جو محب اہل بیت تھے ان کو شہید کر دیا۔ ادھر کوفے کے اندر اپنے ذات نے حضرت امام مسلم کو شہید کروایا، اور اسی دن قاصد خط لے کر مکہ میں پہنچا امام حسین، اسی دن مکہ سے کوفے کی جانب آئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام مسلم کو